سے بھی بات کر سکتے ہیں. If anyone tell me, Maulana Abdullah, you have to give a speech in front of the people about the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah I can do this thing. کر سکتا ہے بچہ آپ کا. حافظ بنے گا تو کیا قرآن پڑھ کر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا؟ اٹھاؤ تاریخ، دنیا کے اندر ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتا ہے اگر کوئی کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی ڈاکٹر بنتا ہے. ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر کے لیے کتاب پڑھائی جاتی ہے القانون، اور اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ کوئی جاپان کا، کوئی چین کا، یا کوئی امریکہ کا، یا کوئی اسرائیل کا کوئی پروفیسر یا کوئی گیانی نہیں. اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن ہے جو 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا، محنت کی، القانون جیسی کتاب لکھی. وہ کتاب آج بھی انگریز اپنی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں. کن کو؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے طالب علم کو پڑھاتے ہیں. اس کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہے اور 5 چیپٹر ہے. حافظ قرآن بن کر بھی ڈاکٹر بنا، دنیا کا بڑا، سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا کا. 1923 میں ڈاکٹروں کا امام، آج تک کسی کو نہیں ملا یہ خطاب ڈاکٹروں کا امام. لیکن اگر کسی کو یہ خطاب ملا ہے تو قرآن پڑھنے والے ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت جانتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہمارا قرآن پڑھ کر حافظ قرآن بننے کے بعد مولانا and they cannot do پروگریس نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. سائنس بھی قرآن میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اراد العلم فلیتدبر القرآن. اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فلیتدبر القرآن، قرآن میں غور کرے. کیوں؟ فإنہ فیہ علم الاولین والآخرین. اس میں دونوں جہان کا علم ہے، دونوں جہان کا علم ہے. اس میں اس کے اندر سیاست بھی ہے، اس کے اندر علم کے تعلق سے سائنس بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. کس میں؟ قرآن میں. کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ مولانا یہ میڈیا والے اناپ شناپ پک کر ہم لوگوں کی کمزوری، ہم لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں. ورنہ میرے بھائیو، صاف لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ مضامین دیے. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ مولانا بڑے قرآن کی بات کرتے ہو. آپ کے قرآن نے ماڈرن اعتبار سے دنیا کو کیا دیا؟ سائنس کی دنیا میں کیا دیا قرآن نے؟ بتاؤ. دنیا نے آج کے زمانے میں، یہ ہائی فائی ہائی ٹیک زمانے میں آپ کے قرآن نے کیا دیا؟ ہم نے کہا کہ بتاؤ کیا نہیں دیا. جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی قرآن کریم کے آدھار پر. دنیا کا سب سے بڑا جدید سائنس کا ابا دادا کون؟ البرٹ آئنسٹائن نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر. البرٹ نے کہا کہ اے لوگوں، آسمان میں سورج گھومتا نہیں ہے، زمین پر بھی نہیں، زمین اپنی مدار پر گردش نہیں کرتی، بلکہ دونوں اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے. دنیا آج تک یہ جانتی تھی کہ صرف سورج گھومتا ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے. لیکن کچھ لوگوں نے، افلاطون نے کہا کہ نہیں، زمین بھی گھومتی ہے، سورج رکا ہوا. لیکن جدید سائنس کا کیا عقیدہ ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، چاند بھی گھومتا ہے، ستارے بھی گھومتے، وینس گھومتا ہے، جوپیٹر گھومتا ہے، اور جتنے بھی پلانٹ ہیں سب کے سب اپنے اپنے جگہ پر گھومتے. یہ جدید سائنس کی تحقیق ہے. لیکن کسی نے البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا کہ البرٹ بتاؤ ذرا یہ عقیدہ تم کہاں سے لے کر آئے؟ تو البرٹ آئنسٹائن کو تو کسی انگریز پروفیسر کی کتاب دکھانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ عقیدہ لے کر آیا ہوں، آسمان و زمین، چاند، ستارے، سارے سیارے اپنے اپنے مدار پر چکر کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا
دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ دلیل قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے اس میں دلیل ہے، اس میں اللہ نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر، چاند، ستارے، سیارے، سورج سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں۔ انہوں نے دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے۔ اس لیے اس قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ پوچھو تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر سے، تھائی لینڈ کا وہ ڈاکٹر، اس نے یہ کہا کہ کینسر کا علاج کرنے والا میں تنہا ہوں۔ اگر کسی آدمی کی کوئی گوشت بدن میں کھال سر جائے، گوشت سر جائے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس گوشت کو، اس کھال کو نکال کر دوسری کھال اس کے اندر میں اس کو پھر سلتا ہے تاکہ آدمی اس میں دوائی دی جائے، تو کھال کام، دوائی اس میں کام کرے اور انسان کا وہ جو زخم ہے وہ بھر جائے۔ یہ ڈاکٹر تھائی لینڈ کا پرساد کوئی نام کر کے ڈاکٹر، اس کا نام میں بھول چکا ہوں، یہ تھائی لینڈ کا وہ ڈاکٹر، کسی مولانا نے کہا کہ یہ جو علاج کا طریقہ آپ کا ابھی کا ہے یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے 1450 سال پہلے یوں کہا اے دنیا کے لوگوں، میری آیت کو، میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو کل قیامت میں سوف نصلیہم نارا، تم کو آگ میں ڈالوں گا۔ اس آگ میں جب تم جلو گے تمہاری کھال جل جائے گی، تو اس کھال کو پھر میں تم کو آگ سے نکال کر وہ کھال بدل کر دوسری کھال چڑھاؤں گا تاکہ تم کو آگ سے تکلیف پہنچے، تم کو درد ہو، تم کو محسوس ہو۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے سیم ویسا ہی پیٹرن ہے جیسا آپ کا آپریشن کا طریقہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ آج تک صرف میں نے اس کو لانچ کیا ہے، لیکن یہ تو قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو بیان کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر تھائی لینڈ کا حجاز مقدس میں پہنچتا، وہاں پہنچنے کے بعد توبہ کرتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں پہلے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو چیزیں ہم آج لانچ کرتے ہیں اللہ نے 1450 سال پہلے اس کو دنیا کے اندر بتا دیا قرآن کریم کی شکل میں۔ دنیا والوں قرآن پر اعتراض ہو سکتا ہے، تم کو اگر ہے تو اٹھاؤ، تم دیکھو قرآن کو، اس ڈاکٹر کی زندگی کو پڑھو اور اس سے پوچھو کہ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا اسلام قبول کرنے پر۔ لیکن اسلام ہے ہی اتنا اچھا مذہب، قرآن کے اندر ہے ہی اتنی اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی اس کو سینے سے لگاتا ہے تو وہ دنیا کا بڑا ڈاکٹر بھی بنتا۔ دنیا کا سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ دنیا کا سب سے پہلا جناب آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا کون؟ ابو منصور بغدادی قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ آج ہم لوگ آیورویدک دوائی استعمال کرتے جس کو آرگینک بھی بولتے، آرگینک انڈیا۔ اس دوائی کی کھوج کرنے والا ہریدوار میں بیٹھ کر یہ گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے یہ بابا رام دیو نہیں ہے، یہ تو سائیکل پر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ یہ اپنی جب آنکھ کی علاج نہیں کر پاتا ہے تو یہ دوسروں کو دوائی کیسے دے سکتا؟ آیورویدک دوائی کو کھوج کر کے دنیا کے اندر پیش کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو اس کا نام ہے ابو منصور بغدادی، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ دنیا کے اندر ہم آپریشن کرتے ہیں، اس آپریشن کا طریقہ بتانے والا ابو القاسم الزہراوی ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ میں اسی لیے ہسٹری بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو دو اعتبار سے۔ ایک تو میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تقریر بھی تاکہ ان لوگوں تک پہنچے جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ بنتا ہے، قرآن پڑھ کر بچہ ہمارا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ارے ایک قاسمی صاحب کشمیر کے ہیں، فیصل صاحب، انہوں نے UPSC کلیئر کیا، فرسٹ رینک پورے بھارت میں۔ بتائیے قرآن پڑھ کر بچہ ہمارا کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ہسٹری بتائی کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں شاندار پردرشن کر سکتا ہے، شاندار۔ ہمارے اسکول میں کئی سارے ٹیچر ہیں، ہمارے اسکول کے اندر میں انگلش کا کوئی بھی معاملہ میٹر اٹکتا ہے تو ہم سے مدد حاصل کرتے ہیں، حالانکہ میں تو مولانا صاحب
ابھی ایک مرتبہ سفر تھا ہمارا اور لکھنؤ میں وہی کئی جگہ ہم بولے بھی اس کو کہ راجدھانی ٹرین میں بیٹھنا تھا، آنا تھا ادھر ہی، تو وہ ٹی ٹی دیکھا کہ مولانا صاحب راجدھانی میں کیسے بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا رک جاؤ، بھیڑ ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھ رہے ہیں، ان کو نکالنے دیجئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بیٹھنا ہے، سیٹ ہے ہماری اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ راجدھانی ٹرین ہے نا، راجدھانی ٹرین میں بیٹھنے کے لیے کیا یہ فرشتوں کے لیے بنا ہے تو ٹرین نا، انسان ہی بیٹھ سکتا ہے نا اس میں، جانے دیجیے۔ انہوں نے سوچا کہ داڑھی والا ٹوپی والا کیا بیچارہ جانتا ہوگا کہاں راجدھانی میں بیٹھے گا۔ ہم نے کہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہینے میں 10 دن ہم فلائٹ میں ہی سفر کرتے ہیں، پروگرام میں جانا ہوتا، آج بھی صبح ہم کو سفر فلائٹ سے نکلنا پڑے گا کلکتہ کے لیے۔ آپ کے پروگرام کی ہی برکت ہے، آپ ہی کی کمیٹی نے اس کو وہ کیا ہے کہ نہیں مولانا ہم آپ کو فلائٹ سے بھیج دیں گے، ہم نہیں جا رہے، اللہ تبارک و تعالی انتظام کرواتا ہے۔ تمہاری راجدھانی، وہ پھر کیا بولتا ہے پرکھنے کے لیے، کیا بولتا ہے مولانا واٹ از یور برتھ نمبر؟ ہم نے کہا اچھا، اب ابھی تک مولانا بن کر تھے شریفی سے، تو اس سمے ہم سے پوچھ رہا